اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی آج ہمیں سچی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جی ویورز، آج ہمارا ٹاپک ہے گناہ پر ندامت۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب، ویڈیو لائک اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے۔ ابو جان ایک قصہ سنایا کرتے ہیں کہ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت ایک لاش کے ساتھ بے حرمتی کی۔ وقت کا بادشاہ بڑا ہی نیک صفت انسان تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش شخص آیا اور اسے کہنے لگا کہ اے بادشاہ، فلاں مقام پر فلاں قبرستان میں فلاں شخص یہ گناہ کر رہا ہے، اپنے سپاہیوں کو بھیجو، اسے پکڑ کے لائیں اور اسے اپنا مشیر خاص مقرر کر دو۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو خواب ٹوٹ گیا۔ بادشاہ سوچوں میں گم تھا۔ بہرحال سپاہی روانہ کر دیے گئے۔ جب سپاہی اس مقام پر پہنچے تو واقعی وہ شخص گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی سپاہیوں کو دیکھا تو وہ بکھلا گیا کہ آج تو میری موت پکی ہے۔ سپاہیوں نے اس شخص کو پکڑا، اس زانی کو پکڑ کر بادشاہی محل میں بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا جرم سنایا اور اسے کہا کہ آج سے تم میرے خاص مشیر ہو۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گیا۔ اگلی رات بادشاہ کے خواب میں پھر وہی سفید پوش شخص آیا تو آخر بادشاہ نے سوال کر ہی دیا کہ جناب، کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا کہ میں ایک زانی کو اپنا خاص مشیر مقرر کروں؟ تو وہ سفید پوش شخص کہنے لگا کہ اس کا گناہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آیا اور اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، اس لیے تمہیں کہا گیا کہ اسے اپنا خاص مشیر مقرر کر دو تاکہ یہ عیش و عشرت میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے اور یہ اسی عیش و عشرت میں اپنی زندگی غرق کر دے تاکہ اسے کبھی شرمندگی نہ ہو، الٹا یہ خوش ہو کہ جس گناہ پر مجھے سزا ملنی چاہیے تھی اسی گناہ پر مجھے ایک اعلیٰ عہدہ دے دیا گیا۔ اسے گمراہ رکھنا ہی مقصد تھا۔ اتنے میں ابو جان نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، کہ جب گناہ کا راستہ آسان ہو جائے، جب گناہ کا راستہ ہموار ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری آخرت خراب ہو گئی ہے، تمہارے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں نے اپنے گریبان میں جھانکا، اپنے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کیا آج کل ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کتنے گناہ کرنے کے کتنے موقع دیے جاتے ہیں اور ہم اتنی آسانی سے گناہ کر لیتے ہیں۔ آخر ایسا ہی ہے اور سچ کا راستہ، حق کا راستہ دشوار ہوتا ہے، مگر وہ آخرت میں ہمیں اچھا صلہ ملے گا۔ یہاں پر تو گناہ کا راستہ ہموار ہوتا ہے مگر آخرت میں اس کے لیے بہت ہی برا انجام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں فرینڈز نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہباں۔